کچھ ایسے بدبخت جو ہے پیدا ہوتے آئے، یعنی جن کے لیے وہ وقت جہالت کا تھا کہ جہالت ان پر غالب تھی، وہ کوئی تو اپنی جہالت کی وجہ سے اور ان کے ماننے والے بھی جہالت میں ہی رہے کہ یا تو انہوں نے رب کی توہین کی، رب کے محبوب کی توہین کی اور اپنے آپ کو نبی کہا۔ ایسے بدبخت آتے رہے۔ ان بدبختوں میں ایک بدبخت کمینے کا نام مرزا قادیانی ہے۔ آج ہر مسلمان، یہ تو تقریباً بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی جانتا ہے کہ مرزائی گستاخ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جس کو یہ پتا ہو، جن کو کہ مرزے نے گستاخیاں کیا کی ہیں۔ مرزا قادیانی اللہ کا بھی گستاخ ہے، مصطفیٰ کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کا بھی گستاخ ہے، اولیاء اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ دیکھ لیں قرآن کریم کی یہ جو سورت آپ نے سماعت کی، قل هو اللہ احد، ہر بچے بوڑھے کو یہ سورت آتی ہے۔ اس کا مفہوم بھی سارے تو نہیں لیکن کثرت سے احباب جانتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ان کو کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ جو اس نے پیدا فرمایا، مثال کے طور پر جو چیزیں اس نے پیدا فرمائی، تمام اشیاء، تمام چیزوں میں سے، تمام مخلوق میں سے عظمت و شان انسان کو دی، تو اس کی تخلیق دیکھ لیں، اگر سب سے شان والا انسان ہے اگر، تو انسان جو ہے وہ ایک انسان ہے تو دوسرا بھی موجود ہے، تیسرا بھی موجود ہے، چوتھا بھی موجود ہے، سینکڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں خربوں ہیں، لیکن اس تخلیق کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح اس رب ذوالجلال نے فرشتے پیدا فرمائے، فرشتوں کی تخلیق فرمائی، ایک فرشتہ ہے تو دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، یعنی فرشتے بھی اربوں خربوں کے حساب سے ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن وہ تخلیق کرنے والا اس کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح اس پروردگار نے جنات کو بھی تخلیق فرمایا۔ ایک جن ہے تو اس کی دوسری قسم بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، اس میں مؤنث بھی ہے، مذکر بھی ہے، لا تعداد ہیں، اور ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یعنی یہ جنات میں بھی ان کے بھی مذہب ہیں۔ اب دیکھ لیں تخلیق کرنے والا جس نے تخلیق کیا وہ اکیلا ہے، لیکن اگر انسان کو پیدا فرمایا وہ اکیلا نہیں، بہت سارے ہیں۔ اور
فرشتوں کو پیدا فرمایا وہ بھی بہت سارے ہیں، جنوں کو پیدا فرمایا وہ بھی بہت سارے ہیں۔ اسی طرح اس کی تخلیق کردہ کوئی بھی چیز دیکھ لیں وہ یکتا نہیں ملے گی، ایک نہیں ملے گی۔ ایک ہونا یہ اس پروردگار کی شان ہے، اور قرآن اسی اکیلے ایک رب ذوالجلال کی شان بیان فرما رہا ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ یکتا ہونا، ایک ہونا، یہ اس پروردگار کی شان ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز، بے نیازی کی بات اگر شروع کریں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم اس رب کی بے نیازی پر ہی اگر تذکرہ شروع کیا جائے نا، میں ویسے محاوراتاً جملہ نہیں بول رہا، حقیقت میں ایسا ہے کہ اس کی بے نیازی اگر بیان کرنا شروع کر لیں، ہماری زندگی، یہ نہیں وقت نہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی بے نیازی کا وہ تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم انسان ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، میں اجمالی تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارے انسان ہونے کے ناطے ہر معاملہ جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، پروردگار ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، سانس لینے کا یہ معاملہ ہے، یہ ہمارے اندر ہے، رب ذوالجلال اس سے پاک ہے۔ ہم زبان ہے ہماری، رب ذوالجلال کی اپنی قدرت ہے، وہ ایسی زبان سے پاک ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، رب ذوالجلال کی آنکھوں سے ایسے پاک ہے، وہ اس کی اپنی قدرت ہے۔ ہمارا کلام کرنا اور ہے، رب ذوالجلال کا کلام کرنا اپنے معبود کے ساتھ وہ اس کی قدرت ہے، وہ اور ہے۔ لیکن رب ذوالجلال ان چیزوں سے پاک ہے جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں۔ جو چیزیں مخلوق میں نہیں پائی جاتی، رب کا ایک ہونا، بے نیاز ہونا، اور اسی طرح لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہو نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یعنی انسان ہے تو انسان کے پہلو دیکھ لے، یہ انسان بیٹا ہے خود، یعنی کسی کی اولاد ہے، اور اس کی بھی آگے اولاد ہے۔ رب ذوالجلال اس چیز سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، یہ اس کی شان ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ بیٹا ہونے سے بھی پاک ہے اور باپ ہونے سے بھی پاک ہے، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی، جو رب ذوالجلال نے اپنے مخلوق کو جو چیزیں عطا فرمائی، ان چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ شان والا ہے، وہ رفعت والا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میں سادہ سا مفہوم اس کا بیان کروں کہ وہ پروردگار ایسا ہے کہ اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کے برابر کا دنیا میں بھی ملے گا، نہ اس کے برابر کا آخرت میں ملے گا۔ وہ ہر چیز سے، ہر اپنی مخلوق، یعنی جو اس کی مخلوق ہے، یعنی مخلوق میں سب سے بلند رتبہ پانے والے انبیاء ہیں، اور تمام انبیاء سے بھی بلند رتبہ پانے والے ہمارے آقا ہیں۔ ہمارے آقا سے بھی بلند رتبہ وہ پروردگار کا ہے، وہ شان والے رب کا ہے۔ اب آئیے جس موضوع کی طرف میں، اب رب کی شان اگر بیان کرتا رہوں تو یقیناً طویل وقت چاہیے اس بات کے لیے، لیکن وہ اتنی عظمت والا، رفعت والا رب ہے، جس رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان لانا غیب پر ایمان لانا کہلاتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ،
وہ لوگ جو غیر پر ایمان لائے، یعنی ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں نا، بن دیکھے رب کو اتنی شانوں والا مانا۔ اب میں عرض کروں، جب مان لیا نا اس کے احکامات کو بھی جس نے مانا، جو اس طریقے پر چلا، اس پروردگار کی شان یہ ہے جس طرح دنیا میں زندگی عطا فرماتا ہے نا، جو اس کا ہو جاتا ہے عزتیں بھی اس کے لیے رکھ دیتا ہے۔ دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، پردہ کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، لوگ اس کو مردہ کہتے ہیں کہ مر گیا، کوئی اس کا نام نہیں لیتا بلکہ نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میت اٹھاؤ، پہلے تو تھا فلاں صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، نام تھا، لوگ نام لے کے پکارتے تھے۔ اب وقت ایسا آ گیا، ہر کوئی پوچھ رہا ہے میت کب اٹھائی جائے گی، جنازہ کب ہوگا، جنازہ کب دفناؤ گے۔ اب میت یا جنازہ کہہ کے لوگ پکارتے ہیں، نام بھی تبدیل ہو گیا، لیکن یاد رکھو جو اس پروردگار کا ہو جاتا ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے، جو رب کی جو ہے احکامات کی پیروی کرتا ہے، رب کے محبوب کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو ایسی بقا عطا فرماتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ مر جاتا ہے، خلاق کائنات فرماتا ہے یہ زندہ ہے، کیونکہ یہ اس نے زندگی اپنی میری رضا کی خاطر گزاری ہے۔ اب وہ زندگی میری رضا کی خاطر گزاری، اب خالق اس کو بقا عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب صدیاں بیت جانے کے بعد میں نے خود نظارہ کیا ہے، کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ بھئی اتنے سال دیکھ لینا، سائنس کی تحقیق یہ ہے کوئی مر جائے تو 3 دن اگر اس کو قبر میں رکھ کے آ جاؤ، ٹھنڈی جگہ پر اگر اس کو نہ رکھو، اس کو فریج میں نہ رکھو، تو اگر برف اس کے پاس نہ رکھو تو وہ جسم پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ 3 دن تک جو ہے نا وہ جسم کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھٹنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور 3 دن گزرنے کے بعد جسم پھٹ جاتا ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے، لیکن اس پروردگار کی شان یہ ہے جو اس کا ہو جاتا ہے، صدیاں بیت جانے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد، ادھر سائنس تو کہتی ہے 3 دن گزر جائیں تو جسم پھٹ جاتا ہے، صدیاں بیت جانے کے بعد قبریں کھلتی ہیں، تو اللہ والوں کی شان یہ نظر آتی ہے کہ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوتا، جسم پھٹنا تو دور کی بات، ان کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں وجہ کیا ہے؟ رب اعلان فرماتا ہے یہ دنیا میں میرے احکامات کی اس نے پیروی کی، میں نے ہی اس کو بقا عطا فرمائی ہے۔ تو وہ پروردگار شان والا ہے، اس شان والے رب نے ہمیں دنیا میں عزتوں سے نوازا، نعمتیں عطا فرمائی، اور اگر اس کے ہو جائے نا دنیا سے جانے کے بعد بھی نعمتیں اس کی ہمیں انشاءاللہ میسر ہوں گی۔ میرے بھائیو، اس پروردگار کی اگر توہین کرے کوئی، اس کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھائے، اس کی شان میں اگر کوئی بک بک کرے، بکواس کرے، کیا آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ آپ کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ اس کو آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ اب مسلمان اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو وہ رب ہے، رب کی توہین کیسے برداشت کرے گا؟ تو ایسے ہی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزائیوں کے خلاف جو مسلمان ہیں، اہل ایمان، دین کا جذبہ رکھنے والے، آج کے سیاسی لیڈر تو ان کے پاس جاتے ہیں نا، انہی کی تعریفات شروع کر لیتے ہیں، انہی کے ہو جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ ذاتی عزت کی خاطر جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے ان جیسا نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان مسلمان جو ہے، اگر مسلمان ہے حقیقی، جہاں کہیں بھی ہو، وہ اپنے رب کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اپنے رب کے محبوب کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو عزتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مرزا قادیانی بدبخت جس نے وہ شان والے رب کی توہین کی، ایک مرتبہ نہیں، بار بار، یہ نہیں زبانی
بلکہ آج تک اس کی کتابوں میں یہ وہ عبارات وہ لکھے گئے اس کے الفاظ موجود ہیں، اور اس کے ماننے والے جانے والے بدبخت بھی وہ آج تک پڑھ رہے ہیں۔ میں کچھ ایسی باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس نے اللہ کی گستاخیاں کی۔ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، اور مرزا کیا کہتا ہے کہ یوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے، انسانی وجود اس طرح کا رب کا وجود نہیں ہے۔ اور آگے کیا لکھتا ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ اور اس کے بے شمار پیر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، رب کے پیر اور رب کے ہاتھ ماننا یہ کفر ہے، رب کی توہین ہے۔ اللہ الصمد، رب ذوالجلال بے نیاز ہے، اور وہ بے نیاز ایسا بے نیاز ہے کہ جو اس کی میں جس طرح پہلے تفصیل تذکرہ کر چکا کہ وہ یکتا ہے، اس نے جن کو پیدا فرمایا، جو صفات مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں جس طرح کی وہ اس خالق میں نہیں پائی جاتی، وہ خالق عظمت و شان والا ہے۔ اسی طرح میں مختصراً تذکرہ کرتا چلوں، مرزا کیا لکھتا ہے، روحانی خزائن، یہ بہت ساری جلدیں ہیں، یہ مرزا نے وہ کتابیں لکھی ہیں، اور اس کتاب میں صفحہ نمبر 396 ہے، جلد نمبر 20 ہے۔ مرزا کیا لکھتا ہے، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ کیا لکھتا ہے، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، یہ تو حقیقت ہے، ٹھیک لکھا یہاں تک، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے رب کی طرف جو بات منسوخ کر رہا ہے، وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا جملہ رب کی شایع نشان ہے کہ چور، یہ بندوں میں بھی یہ لفظ بولنا کہ فلان چور ہے، کسی کو اگر چور ہے بھی چور کہا جائے تو وہ چور بھی توہین محسوس کرتا ہے کہ مجھے چور کہا گیا، اور اس بدبخت نے، اس لعین نے ایسا لفظ اپنے پروردگار کے لیے بولا، رب ذوالجلال کے لیے بولا، تو ہمارا ایمان پھر ایسا ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مرزائیوں کے ساتھ لین دین اور معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ رب کی گستاخ ہے۔ اور اسی طرح آگے کیا لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے کہ مجموعہ الہامات، کیا کتاب کا نام ہے؟ مجموعہ الہامات۔ مجموعہ الہامات کتاب کے صفحہ نمبر 452 پر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباش، یہاں پر اپنی خدا ہونے کا جو ہے دعویٰ کر رہا ہے اور رب کی توہین کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے کیا لکھتا ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پر نبوت کا بھی، رسول ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور رب کی بھی توہین کر رہا ہے کہ سچا خدا وہ خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک، سچا خدا وہ خدا ہے جس پروردگار نے تمام انبیاء کو بھیجا اور آخر میں امام الانبیاء کو بھیجا۔ وہ مرزا بدبخت، وہ لعین، وہ ختم نبوت پر بھی اس نے ڈاکہ ڈالا، توہین مصطفیٰ بھی کی اور توہین خدا بھی۔ آگے وہ بدبخت کیا لکھتا ہے، روحانی خزائن کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 564 ہے،
کیا لکھتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھ لیں کہ جگہ جگہ پر میں وقت ہو چکا، مزید باتیں اس کی گستاخیاں آپ کے سامنے رکھتا تاکہ صحیح طریقے سے آپ مرزائیوں کے عقائد جو ہے وہ جان لیتے، سمجھ لیتے، لیکن وقت ہو چکا میرے بھائیو۔ ہمارا پروردگار جس طرح کہ میں شروع میں نے عرض کی، وہ شان والا ہے، رفعت والا ہے، وہ عظمت والا ہے، اس کی شان رفعت قرآن میں احادیث میں بیان ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ رب اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ جو اس نے وفات کی، ان باتوں سے رب ذوالجلال بے نیاز ہے، وہ شان والا ہے، وہ عظمت والا ہے۔ اللہ الصمد کا سب نے نعرہ لگانا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب یہاں مرزے پر لعنت بھیجنی ہے جس نے رب کی توہین کی، رب کے محبوب کی توہین کی۔ مرزے پر لعنت، مرزے پر لعنت، مرزا قادیانی پر لعنت، اس کے ماننے والوں پہ لعنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو رب ذوالجلال کی شان کو جاننے، سمجھنے اور اس پروردگار کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔